الصلاة خير من النوم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی بارگاہ میں بچوں کے اسلامی نام رکھنے کا مستحب طریقہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے تو اسے انشاءاللہ عز وجل ام الصبیان، بچوں کی مرگی جس میں بچہ سوکھتا جاتا ہے، نہیں ہوگی۔ حوالہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 390، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ 7 دن سے پہلے بھی نام رکھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 153 153۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القویر فرماتے ہیں بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہمارے یہاں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی ہیں، ایسے ناموں سے احتراز یعنی پرہیز کرے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہو۔ بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 154 یعنی 154۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عبد الرحمن کے بجائے اس شخص کو لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اسی طرح کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے۔ لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی، یہ نام نہ رکھے جائے، دوسرے نام رکھے جائیں۔ بہار شریعت جلد 15 صفحہ 154۔ اسی ضمن میں 4 فرامین صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہوں۔ پہلا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ یعنی نام رکھنے والا والد اور اس کا لڑکا دونوں بیشت یعنی جنت میں جائیں۔ دوسرا، روز قیامت 2 شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی عز و جل، ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں۔ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ تیسرا، تم میں
کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں؟ چوتھا، جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے محمد نام رکھنے والے خوش قسمت باپ اور محمد نامی بیٹے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتوی رضویہ جلد 24 صفحہ 691 پر فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے، ان کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے۔ فضائل تنہا انہیں اسماء مبارکہ کے وارد ہوئے ہیں۔ آج کل معاذ اللہ نام بگاڑنے کی وبا عام ہے، حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور محمد نام کا بگاڑنا تو بہت ہی سخت تکلیف دہ ہے۔ لہذا عقیقے میں نام محمد یا احمد رکھ دیجئے اور پکارنے کے لیے مثلا بلال رضا، ہلال رضا، جمال رضا، کمال رضا، عبید رضا، جنید رضا، اسید رضا، زید رضا وغیرہ رکھ لیا جائے۔ اس طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات ولیات کے ناموں پر رکھنا مناسب ہے، جیسا کہ سکینہ، زرینہ، جمیلہ، فاطمہ، زینب، میمونہ، مریم وغیرہ۔ بحوالہ کنز العمال جلد 16 صفحہ 175، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ فتوی رضویہ جلد 24 صفحہ 687۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد 5 صفحہ 40، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ الجامع الصغیر للسیوطی صفحہ 49، الحدیث 706، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ تک کے بچے کا رونا دراصل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور 4 ماہ تک میری ذات پر وہ درود شریف پڑھتا ہے، اور 4 ماہ تک اپنے والدین کے لیے اس کا رونا دعائیں ہوتی ہے۔ گویا کہ بچے کا رونا نہیں، بلکہ وہ اپنی بولی میں ذکر خدا و رسول اور والدین کے لیے دعائیں بخشش میں محو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نزہۃ المجالس صفحہ حصہ دوم صفحہ 411۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔